اور بعد میں کہا کہ تم نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. پھر اس کا پورا واقعہ بیان ہوا، اس کا ذکر اب آ رہا ہے کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. تم کہتے ہو قتل کر دیا، عیسائی کہتے سولی دے دی گئی. یہ سب تم شبہ میں پڑے ہوئے ہو. اب یہ اصل واقعہ یہاں یہ آتا ہے کہ جناب مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صدیقہ کا اللہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی، جسے قرآن صدیقہ کہتے. بڑی عظیم خاتون تھی، کبھی کسی مرد نے ان کو نہیں دیکھا. پوری زندگی ایک حجرے میں گزار دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم. یہ اصل میں زکریا علیہ السلام کی بھانجی لگتی تھی رشتے میں، یعنی آپ کی بیوی کی بہن کی بیٹی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی کی، اپنی زبان میں ان کی سالی کی بیٹی تھی. ان کی والدہ نے منت مانی تھی، آگے اس کا سب ذکر آتا ہے. میں انشاءاللہ وہاں اگر عنوان آیا تو ذکر کروں گا، یہاں کوئی تفصیل نہیں کرتا. تو بہرحال پھر آپ کے حجرے میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ پر پھونک ماری، اور جبریل علیہ السلام کی پھونک سے اللہ نے کنواری بطول سے جناب مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے شورا ہنگامہ کر دیا کہ معاذ اللہ یہ بدکار ہے، معاذ اللہ. تو حضرت مریم بھی کہتی تھی کہ میں کیا جواب دوں گی کہ جس کو مرد نے چھوا ہی نہیں اس سے بچہ کیسے پیدا ہوا. تو اللہ نے فرمایا تم اتنا کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا. اس دور میں چپ کا روزہ رکھا جاتا کہ بولتے نہیں تھے، خاموشی کا روزہ. اب نہیں رکھ سکتے چپ کا روزہ، چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہمارے مذہب میں. میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، منت مانی کہ میں بولوں گی نہیں، یہ جو بولنا ہے یہ بچہ بولے گا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، بچہ کوئی بات کرے گا، یہ تو جھولے میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر بولنا شروع کیا، جھولے سے بولنا شروع کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. جوان ہونے کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان تو جھولے سے ہی کر دیا تھا، لیکن پھر آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اب وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کا قانون نہیں چلے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے جو میں نیا قانون نئی شریعت لے کر آیا ہوں اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو. تو یہودی آپ کے پیچھے پڑ گئے اور بادشاہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا. اور بادشاہ کو یہ پریشر کرتے تھے، مجبور کرتے تھے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ عیسیٰ کو قتل کیا جائے. بادشاہ ہمت نہیں کرتا تھا، بادشاہ ہمت نہیں کرتا تھا. بالآخر یہ عیسائیوں ہی کی بیان کردہ اور یہودیوں ہی کی بیان کردہ روایات میں سے ہے. ہمارے یہاں اس واقعے پر کوئی مستند روایات موجود نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا. البتہ مستند بات بس اتنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرنے کی وجہ سے یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ الزامات لگا کے قتل کرنا چاہتے تھے. باقی جو واقعات کی تفصیل ملتی ہے سب ان کی کتابوں میں. وہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہاتھ دھل کر کے کہا کہ میں پانی منگا کے ہاتھ دھل اور کہا کہ میں عیسیٰ کا خون اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا. تو اتنے بدبخت تھے یہ یہودی، انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہمارے سر پہ اور ہماری اولاد کے سر پہ. پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں، ان کے ماننے والوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام یہودا تھا. دیکھو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناموں کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گڑبڑی کرتے رہتے ہیں. آپ اکثر معاملات میں دیکھیں گے کہ یہودا نام آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا اور وہ کردار ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی کہ گڑبڑ ہی کرتا ہوا نظر آئے. حالانکہ میں بے ادبی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی یہودا تھا. ٹھیک، اس کا کردار بھی آپ دیکھیں
کہ یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کے لے کر کے گیا، پھینک دیا اٹھا کے. کھیت میں پہلے اسی نے پھینکا تھا نا. ہاتھ میں سے روٹی چھین کے کتے کو ڈال دی. تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے ہم ان کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے. نبی کے بیٹے ہیں وہ، ہمارے لیے قابل احترام ہے. جب توبہ کر لی تو بات ہی ختم ہے. لیکن بات بتانے کی یہ کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ان نام سے بچنا چاہیے. ایسے ہی جیسے جن لوگوں کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کوئی صحابی کا قاتل ہو، اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھا کریں. دیکھو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. انبیاء کا کوئی قاتل ہو، کسی مقبول بندے کو کوئی تکلیف پہنچانے والا ہو، ان کے نام نہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں یزید نام الحمدللہ نہیں رکھتا، ایسے ہی ہمارے علماء فیروز نام کو بھی پسند نہیں کرتے. فیروز نام حالانکہ رکھتے ہیں لوگ، کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن لوگ رکھتے ہیں. یہ فیروز جو تھا یہ حضرت عمر ابن خطاب کا قاتل تھا، ان کو شہید کیا تھا. اس طرح شیعوں میں یہ نام بڑا پسندیدہ ہے کیونکہ وہ قاتل فاروق اعظم. اگر کسی کا نام ہو تو وہ برا نہیں مانے، اللہ کرے وہ افروز کر لے اس کو یا اور کچھ کر لے، لیکن یہی کہ بزرگوں کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، جیسے مروان بڑا بدبخت آدمی، ایسی اور کچھ نام. عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں یہودا نام کا ایک شخص تھا. اس کو 30 سکوں پر، صرف 30 سکوں پر، اور بعض روایات کے مطابق 2 شراب کی بوتلوں پر، ان یہودیوں نے اس کو خریدا اور کہا کہ عیسیٰ کا پتہ بتاؤ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے پتہ بتا دیا. تو اللہ نے یہ کیا کہ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے، جب وہ ان کو لے کر کے گھسا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے سے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی شباہت ڈال دی، اور وہ ہم شبیہ عیسیٰ لگنے لگا. اسی کو جس نے مخبری کی تھی اسی کو اٹھا کر وہ لے گئے اور سولی دے دی. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے قتل کر دیا اور سولی دے دی. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی، یہودی کہتے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا. لیکن قرآن نے ان کی عظمت بیان فرمائی، کہا کہ نہ وہ قتل کیے گئے ہیں نہ وہ سولی دیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو اوپر بلندی پر اٹھا لیا. یہ ہے. اب یہاں ایک اور بات، ہمارے یہاں صحیح احادیث اور صحیح روایات میں یہ بات تو ہے. قرآن جب کہہ چکا کہ انہیں بلندی پہ اٹھا لے گئے، نہ وہ قتل کیے، شبے میں مبتلا ہیں، نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، ان کو شبہ ہے. یہ تو اب ان کا معاملہ ختم. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، حضور سے شب معراج ان کی ملاقات بھی صحیح احادیث میں ہے اور کئی احادیث میں ہے.